بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب و طہارات اور طہارتوں کی جمع اور طہارت کہتے ہیں نظافت اور پاکی کو۔ طہارت اس کی ضد آتی ہے نجاست، گندگی، چاہے نجاست حقیقی ہو نجاست حکمی ہو، اور نظافت اس کی ضد آتی ہے درن، میل کچیل۔ سمجھ گئے؟ جب میل کچیل سے انسان صفائی ستھرائی اختیار کرے اس کو عربی میں کہتے ہیں نظافت۔ جب گندگی سے انسان پاکی حاصل کرے اس کو عربی میں کہتے ہیں طہارت۔ جیسے انسان کو غسل کی ضرورت پڑ جائے، ایک غسل طہارت کے لیے، جمعہ و عیدین ایسے انسان عام طور پر نہا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظافت کے لیے۔ جمعے کے دن نہا لیتا ہے، عیدین میں، یا ایسے انسان کپڑا بدلتا ہے، گرمی سے انسان نہا پسینہ وغیرہ دور کرنے کے لیے، اس کو نظافت کہتے ہیں۔ تو نظافت کی ضد آتی ہے درن، میل کچیل، اور طہارت کی ضد آتی ہے نجاست۔ تو یہاں یہ مراد ہے۔ تو طہارت پاکی کہتے ہیں۔ چون آگے نا تیمم ہے، وضو ہے، مسح الخفین ہے، خواتین کے مخصوص ایام ہیں، اور بھی کئی احکامات ہیں، اس حساب سے طہارت جمع لائے۔ وضو کا احکامات ہے، تیمم کا احکامات ہے، مسح الخفین ہے، سمجھ رہے نا، غسل کے احکامات ہے، خواتین کے مخصوص ایام میں ان سے پاکی ہے، اور کئی احکامات ہیں۔ تو اس حساب سے اس کو کہ صیغہ جمع لائے طہارات۔ تو سب سے پہلے صاحب ہدایہ فرائض ذکر کر رہے ہیں وضو کے، کیونکہ وضو کی صحت اس پر موقوف ہے نا۔ اصل تو نماز ہے، وضو بھی ذاتی ہی مقصد نہیں، بذاتی ہی عبادت نہیں، یہ عبادت ہے تو عبادت لغیری ہی، مقصد لغیری ہی، چونکہ نماز کی صحت اس پر موقوف ہے، لہذا اس کو مقدم کر دیں۔ اصل تو عبادات ہے۔ تو وضو کے جیسے فرائض ہیں اور سنن ہیں، مستحبات ہے، مکروہات ہے، لیکن فرائض پر چونکہ وضو کی صحت موقوف ہے، ان کے بغیر وضو ہوتا نہیں ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ آگے پھر اس کے بعد سنن ہے، پھر مستحبات اس طریقے سے۔ لیکن میں نے پہلے اصول بتا دے کہ صاحب ہدایہ کی عادت ہے نا، سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ذکر کرتے ہیں بطور دلیل اور بطور استشہاد کے، اور پھر حدیث لاتے ہیں، اور پھر آخر کے عقلی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کر چکو نماز پڑھنے کے لیے، قام یقوم بمن اراد یرید، ارادہ یرید، یہ اصول نہ ہوئے نا، جیسے حروف ایک دوسرے جگہ آ جاتی ہے تو افعال بھی ایک دوسرے جگہ آ جاتے ہیں۔ اب یہاں یقیم بمانے یرید، اذا قمتم قام یقوم بمانے اراد یرید، اے اذا اردتم، کہ جب بھی نماز پڑھنے کا اس کو کہیں طہارت لازمی ہے۔ تو نحوی قاعدہ میں یاد رکھنا، جیسے حروف ایک دوسری جگہ آ جاتے، فی بمانے کس، ماں کے، ماں بمانے علا کے، تو اس طرح کے افعال بھی ایک دوسری جگہ آ جاتے ہیں۔ تو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کر چکو نماز پڑھنے کے لیے، اذا قمتم اے اذا اردتم، تو اذا کا جواب فاغسلوا وجوہکم، امر وجوب کے لیے۔ اگر وضو نہیں ہے تو پھر امر وجوب کے وضو فرض ہے، اگر پہلے سے وضو ہے اور دوبارہ وضو کرو تو پھر امر استحباب کے لیے۔ پڑھ چکا اپنا، اگر وضو نہیں ہے تو پھر وضو فرض ہے، اور وضو ہے ایک دفعہ نماز پڑھ لی دوبارہ وضو پھر کیا ہے، مستحب ہے۔ تو حدث کی صورت میں امر وجوب کے لیے، اور وضو کی صورت دوبارہ وضو کا امر کس کے لیے، استحباب کے لیے۔ یہ تفصیل آپ پڑھیں گے شرم، پہلے ہی پڑھ چکے اور اسامین پڑھیں گے۔ امر 16 معنی کے لاتا ہے نا، اس میں سے استحباب بھی۔ فاغسلوا وجوہکم، تو حدث کی صورت میں امر وجوب کے لیے، یعنی ہر حال میں چلو، اور اگر وضو پہلے سے ہیں دوبارہ وضو کر پھر امر استحباب کے لیے، ندب کے لیے۔ وجوہ وجہ کی جمع ہے،
الآیہ، یار پوری آیت صرف ایک جملہ یاد کر دیں تو مقصد ایک بار پوری آیت آپ کو خود یاد ہے نا، اور یہی ماخذ ہے، بنیاد کس کی؟ وضو کی. ففرض الطہارت، فرض یفرض بمانے مقرر کرنا، مقرر کرنا. اور اصطلاحی تعریف ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ. فرض ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ، جو ایسی قطعی اور مضبوط دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. ہزاروں دے تو فرض قرآن کریم کا آیت سے ثابت ہے. آیت میں کیا شک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. تو والفرض اصطلاح ما ثبت بدلیل، اپنی جگہ میں آ جاؤ، آپ کی جگہ وہ نہیں ہے، اپنی جگہ میں بیٹھو. ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ، کہ فرض وہ ہے جو ایسی دلیل سے، مضبوط دلیل سے، کبھی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شک، شبہ اور وہام اور ظن اور ہٹکل نہ ہو. قرآن کریم کے آیات نص قطعی، احادیث چونکہ مختلف ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، ضعیف ہے، مختلف روایتیں ہوتی ہیں، سب کا حکم ایک جیسا نہیں، لیکن آیت کا حکم ایک جیسا ہے. اور طہارت سے مراد یاد رکھنا یہاں وضو مراد ہے. تو وضو کے جو فرائض ہیں بالاتفاق کسی کے اختلاف نہیں ہے، پوری امت کے اس پر کہے ہیں اتفاق ہے کہ وضو کے فرائض 4 ہیں. غسل الاعضاء، دھونا. دیکھ غسل اور غسل میں فرق ہے. غسل دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، غسل نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. غسل کو جو مصدر آئے گا وہ ایک کہیں فعل آئے گا باب افتعال سے، اغتسل یغتسل غسل. اور جو مجرد سے آ جائے غسل یغسل غسل بمانے دھونا. نہانے کے لیے عربی میں اغتسال استعمال ہوتا ہے، اور مجرد میں اس کا مصدر آئے گا غسل، غین کے ضمے کے ساتھ. اور جو زبر آ جائے غسل بمانے دھونا، تو یہاں غسل نہیں پڑھنا بلکہ غسل پڑھنا. غسل کی مستقل فصل آ رہی ہے تو وہاں لفظ غسل ہے، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں نہانا، اور غسل کو اردو میں کہتے ہیں دھونا. فا تفریح، فا تفصیلی ہے. ففرض الطہارت غسل الاعضاء ثلاثۃ، اعضاء جمع عضو، 3 اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر. وہ مسح الراس، اور نمبر 4 کیا ہے؟ سر کو مسح کرنا ہے. بہذا النص، اس آیت سے. نص مراد آیت ہے کہ وضو کے فرضیت اس آیت سے. آگے غسل کی تعریف کر رہے ہیں. والغسل هو اصالت، اس کا معنی بہانا، غسل کا معنی بہانا. والمسح الاصابت، اصاب یوسف، اس کا معنی پہنچانا. اصالہ دھونا، اور اصابہ معنی پہنچانا. سر کو دھویا نہیں جاتا ہے، گیلا پن کو پہنچایا جاتا ہے. اسے ہاتھ گیلے کر کے نا اب سر کو مسح کرتے ہو، تو تری کو اور گیلا پن کو اب پہنچاتے ہو، تو مسح والاصابہ. یہاں تک تو تعریف ہوگا. آگے بتانے کہاں تک چہرہ دھونا ہے، تو فرماتے وحد الوجہ، اور چہرہ دھونے کے حد، اس کی مقدار، من قصاص شعر، یہ پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر، قصاص کہتے اس جگہ کو جہاں سے پیشانی سے بال اگ جاتے ہیں، اس کہتے قصاص عربی میں. بال اگنے کی جگہ سے لے کر پیشانی کے، الی اسفل الذقن، توڑی کے نیچے تک، توڑی کے نیچے. یہ اس شخص کے لیے جس کی داڑھی نہ ہو، خواتین ہیں یا جو مرد اب تک جس کی داڑھی نہیں آئی، یا داڑھی آئی ہلکی سی نا، چھوٹی سی داڑھی ہے، تو ان کے لیے یہاں تک دھونا کیا ہے؟ فرض. اور باقی جن کی داڑھی گھنی، جیسے آگے مستقل
بابا آ رہے ہیں داڑھی کے بارے میں، تو پھر اوپر اوپر سے کافی، تو تہاں جہاں جب داڑھی نہ ہو تو پھر کہیں ٹوڑی کے نیچے تک جو حلقوم نا وہ اس میں شامل نہیں ہے جہاں تک، تو یہ دونوں کیا ہیں فرض ہے۔ یہ اس شخص کے لیے جن کے داڑھی نہ ہو، جیسے عورتیں ہوتی ہے یا نوجوان لڑکا جس کی داڑھی اب تک نہیں آئے یا داڑھی آنے والی ہے، ہلکی داڑھی نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہ پھر اندر تک پہنچانا فرض ہے۔ آج باقی گنی داڑھی ہے تو نیچے دونوں نے اوپر سے کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے۔ وحد الوجہ من قصاص الشعر اسفل الذقن، یہ تو کس میں لمبائی میں، پیشانی کے بالوں کے جڑ سے لے کر، چاہے بال ہو یا نہ ہو، یاد رکھنا، بال ہو تب بھی یہاں سے چہرے دھونا ہے، اور بال نہ ہو تب بھی۔ اب گنجا آدمی کیا کرے گا، وہ کہاں سے پورے یہاں سے شروع کرے گا دھونا؟ نہیں، کہ اصل میں تو بال ہے نا، گنجاپن تو بعد میں آتا ہے۔ چل بعض آدمی کے پیدائشی طور پر بال نہیں ہوتے ہیں، بعض کے بال ہوتے ہیں لیکن کہ ہیں گنجا ہونے سے بہت شوق ہوتا ہے، پر وہ بات کی بات ہے، بال ہو یا نہ ہو، یاد رکھنا ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، بال ہو تب بھی یہیں سے ابتدا، بال نہ ہو تب بھی یہیں سے ابتدا ہے۔ یہ تو لمبائی میں، اور چوڑائی میں الى شحمت الاذنین، اصل شحمتین اضافت سنون ختم ہو گئی، کانوں کے لو تک، نرمی تک، شحمت کے نرمی کو یہاں تک، اس میں شامل نہیں ہے مثلا یہاں تک، ایک کان کی نرمی سے دوسرے کان کی نرمی تک، یا ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک، تو ایک چوڑائی میں یہ پورے حصہ دھونا کیا ہے فرض، ایک دفعہ دھونا فرض اور 3 دفعہ سنت جیسے آگے آ رہا ہے۔ لأن المواجہۃ تقع بہذا الجملۃ، مواجہہ کہتے ہیں سامنے والے حصہ کو، مواجہہ کہتے ہیں سامنے والے حصہ کو، تو بھی وجہ سے مشتق ہے، کیونکہ جو انسان کا جو سامنا والے سر وہ صرف اطلاق اس پر ہو جاتا ہے، لأن المواجہۃ کیونکہ اگلا حصہ تقع بہذا الجملۃ، اس حصے پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ ایک کرنا ترجمہ، اردو ور کرتے ترجمہ وہی بس مواجہ کے اطلاق یہاں تک ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کا اگلا حصہ، چہرہ کا حصہ وہ ان حدود تک ان کے اطلاق ہو جاتا ہے۔ لأن المواجہہ، مواجہ کہتے ہیں چہرہ کو، تک وہ ہو مشتقن منہا، وجہ اسی سے مشتق ہے، وہ مرجع ہے وجہ، اور منہا ضمیر کا مرجع کون ہے مواجہہ، وجہ مواجہہ سے مشتق ہے، اور مواجہ کہتے ہیں کہ اگلے حصے کو، تو چہرہ چونکہ اگلے اس کے ہیں تو وجہ یہ کس سے مشتق ہو گئے مواجہہ سے، وہ مرجع کون ہے وجہ، مشتقن یہ نکلا ہے منہا کس سے مواجہہ سے، تو مواجہ کے اطلاق ان پر ہو جاتے ہیں، بالوں کے جڑوں سے لے کر ٹوڑے کے نیچے تک، اور ایک کان کے نرمی سے لے کر دوسرے کان کے نرمی تک، ان کے چہرہ کے اطلاق ان پر ہو جاتا ہے، اور اسی سے پھر کیا ہے وجہ ہے۔ والمرفقان والقابان يدخلان في الغسل، یہ وہی مشہور مارک دلال مختلفی مسئلے نا احناف کے آپس میں، کہ کوہنیاں ہاتھ کی اور ٹخنے پیروں کے یہ دونوں میں شامل ہے یا نہیں، جمہور احناف نزدیک کیا ہے شامل ہے، جمہور احناف، اور صرف امام ظفر رحمہ اللہ وہ مخالفت کرتے ہیں، ان کے نزدیک شامل نہیں۔ والمرفقان والقابان يدخلان في الغسل، غسل نہیں پڑھتے کہ غسل دھونے میں، عندنا جمہور احناف کے نزدیک، جب مد مقابل امام ظفر ہو یا حسن زیاد ہو، عندنا سے مراد احناف ہے، جمہور احناف، اور اگر مقابل میں شافعی یا مالک ہو تو پھر عندنا سے مراد مطلق احناف ہے، یاد رکھنا، تو یہاں مد مقابل امام ظفر خود حنفی ہے، تو یہاں عندنا سے مراد جمہور احناف ہے، اور کبھی کہتے عندنا کے بعد امام شافعی کا نام آ جاتا ہے، امام مالک کا نام آ جاتا ہے، تو وہ عندنا سے مراد کیا ہے احناف، مطلقاً احناف ہے۔
تو عندنا جمہور احناف کے نزدیک ایک کرنا ترجمہ، اور مخالف کون؟ امام ظفر ہے، خلاف ظفر. یہ لفظ خلاف اس طرح جب بھی تک منصوب آ جاتا ہے نحوی حساب سے یاد ہے کہ ہمیشہ مفعول مطلق بنتا ہے. نخالف ہو کہ خلاف الظفر یا خالف نہ یخالف الظفر، اس طریقے سے مفعول مطلق بنتا ہے. جیسے لفظ ایزن جب بھی آ جاتا ہے یہ مفعول مطلق بنتا ہے. بہت سی عبارتیں ہمیشہ منصوب آ جاتی ہے، یہ جب بھی نا خلاف الشافی، خلاف فلان، اس کا ترکیب ایک ہی ہے. اور یہ بھی مثلا کہ حال بن جائے لیکن مفعول مطلق زیادہ راج ہے. جیسے لفظ ایزن ہے جب بھی نا ایزن، ایزن یہ ہمیشہ کہ مفعول مطلق ہے. آج یا از ایزن فعل معذوف کے لیے، یہ ایک دفعہ بتا رہا، بار بار نہیں بتاؤں گا. اسے خلاف الظفر، ظفر غیر منصرف ہے. وہ یقول، اب دیکھو عبارت میں نا جمہور احناف مقدم ہے اور امام ظفر کے بعد قول بعد میں، لیکن دلیل میں امام ظفر کی دلیل مقدم ہے اور جمہور احناف دلیل مؤخر ہے. چونکہ مفتابی قول وہ جمہور احناف کا، اب قول میں احناف مقدم ہے، جمہور امام ظفر مؤخر ہے، دلیل وہ مقدم ہے اور احناف کی دلیل کیا ہے؟ جمہور مؤخر ہے. وہ یقول، امام ظفر کا دلیل وہ فرماتے ہیں ان الغایۃ، قول کے بعد ان آتا ہے، غایہ لا تدخل تحت المغایۃ، مغایہ میں شامل نہیں ہے. غایہ مراد منتہا ہے، علاقے ماں بعد والے حصے، اور مغایہ مراد پہلے والے حصے. کل لیل فی باب الصوم، جیسے کہ رات کس مسئلے میں؟ روزے میں. وَأَتِمُّ الصَّوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، وہاں تو جمہور احناف کہتے ہیں نا کہ رات شامل نہیں ہے، وہاں بھی لفظ الہ ہے تو یہاں بھی لفظ الہ ہے. جب وہاں شامل نہیں تو یہاں بھی شامل نہیں. امام ظفر یاد رکھ رہے کہ امام ظفر زیادہ تر قیاس کو لیتے ہیں، زیادہ تر کس کو لیتے ہیں؟ قیاس. اب قیاس کرتے ہیں وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو وہاں بھی یہی کہ ہیں الہ ہے، وہاں بھی غائے کہ یہاں بھی اس طریقے سے. جب وہاں رات شامل نہیں تو یہاں بھی کیا ہیں؟ کونی وال بعد والے حصہ شامل نہیں، مغایہ غائے مغایہ میں شامل نہیں ہے. جو دلیل ادھر تھی وہ دلیل ادھر ہے، جو علت ادھر تھی وہ علت ادھر ہے. جو وہاں جیسے رات شامل نہیں ہے تو یہاں کے یہ کوہنی اور ٹھکنے شامل نہیں، کیونکہ ایک ہی جگہ لفظ الہ ادھر بھی اور ادھر بھی. جیسے وہاں رات شامل نہیں یہاں ٹھکنے اور کونی شامل نہیں. یہ تو کیسے ہو سکتا باؤ کا تجر و بائی لا تجر والی بات ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا بائی تجر و بائی، باغ کا تجر و بائی لا تجر. تو یہ امام ظفر رحمۃ چونکہ پس کہ عقلی دلیل نقلی دلیل ہے نہیں سوائے کس کے؟ عقلی دلیل کے. وہ یقول، امام ظفر کے دلیل ان الغایۃ غایہ لا تدخل تحت المغایۃ، غایہ کہتے کہ بعد والے حصے کو علاقہ، اور مغایہ کہتے علاقہ سے پہلے والے حصے کو. اور سمجھ گئے؟ غایہ آنے والے حصہ، مغایہ پہلے والے حصہ. وَلَنَا، یہ بتا چکا ہوں، یہ جب بھی عبارت ہے کہ ترکیبی لحاظ سے مبتدا موضوع ہے، وَالدَّلِيلُ لَنَا، یہ عبارت بار بار آگے لہو یا لہما یا ولنا اس طرح کی جو عبارت آتے نا وہاں ایک لفظ معذوف ماننا اے والدلیل لنا یا والدلیل لہو، اس طریقے سے کہتے ولہو ولنا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہاں لفظ دلیل معذوف ہوتا ہے. اے والدلیل لنا ان ھذا الغایۃ الاسقاط، اس کو بس کریے انت کا سر بندو. اسلام میں سر کے بالوں کو گنجا کرنا ثابت ہے یا نہیں، اور اس کو سنت کہنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ آج کل بہت عام ہو رہا ہے. پھر آپ پس منظر سنیں. پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اس کے شاگرد خاص حافظ ابن قیم نے بہت تحقیق اس بارے میں، اس طریقے سے موافقات میں. اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ پہلی صورت کہ عبادت کے موقع پر نا
بال گنج جیسے حج عمرے میں ہوتا ہے، یہ تو عبادت ہے صحیح کہ پہلی صورت وہ عبادت ہے نا، وہ حج اور عمرے میں وہاں انسان کی مرضی نہیں چلتی، وہاں ہر حال میں بال گنجا کرنا کیا ہے سنت طریقے، پہلی صورت یہ عبادت میں وہاں سنت ہے، اور ربو تو حل واجب ہے لیکن پورے سنت پورے حل کرنا کیا چیز ہے سنت، ایک صورت یہ وہ شیخ ابن تیمیہ کا تحقیق ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے کیا کرنا حل کرنا، اس کو بتاؤ اے بزرگ شاید گنجے ہونے کا شوق میں رکھا اے سیدھے بیٹھو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے سر میں چوٹ لگ گئی یا کسی وجہ سے نا تکلیف ہے اور حلق کر لے، یہ بھی صحیح کو مسئلہ نہیں بنا پر عذر۔ اور تیسری صورت ایسے بس شوقی طور پر کر لے، جیسے سر گرمی کے موسم لوگ کیا ہیں کبھی کو کر لیتے ہیں، تو یہ تو صحیح کو مسئلہ نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت اس کو زہد اور تقوی و بزرگی سمجھنا یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں اسی کو زہد سمجھنا، متقی اور پرہیزگاری کی نشانی سمجھنا یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ شیخ ابن تیمیہ اس کو بدعت کہتے ہیں، غلط۔ آپ اس کو زہد و تقوی سنت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمہور اکثر صحابہ اس سے حج موقع کہیں بال نہیں اتروائے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا کہ بال رکھنا سنت طریقہ۔ ہاں یکو تکو صحابہ جیسے ابو ذر غفاری سے یا حضرت علی سے مروی نا وہ بال ان کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا، لیکن کسی اور سے نہیں کہ تابی گنجے ہو جاؤ۔ اگر حضرت علی خود اگر بال لیتے تھے لیکن حسن حسین سے نہیں کہا بال لے گنجے ہو جاؤ، ذاتی مسئلہ تھا۔ تو چوتھی صورت یہ کہ زہد سمجھنا نا اور تقوی و پرہیزگاری کی نشانی سمجھ، جیسے آج کل فضا بنی اکثر، یہ غلط طریقے ہیں، شریعت کو حیثیت نہیں۔ اور پانچویں صورت کسی کو تنبیہ اور بطور سزا کے، یہ موافقات میں ہے، یہاں تک شیخ ابن تیمیہ کی باتیں مکمل ہوگی۔ تو ایک صورت جو پانچویں موافقات میں کسی کو بطور سزا کے گنجا کرانا تو یہ بھی درست اور جائز، ایسے ہوتے نا بہت سے نا بیٹا نافرمانی ہے، کبھی شاگرد سر ناغا کرتا ہے، سبق کوئی بھی شیطانی کرتا ہے تو ناظم و محتم یا استاذ اس کو کہ بطور تنبیہ بطور سزا کے گنجا کروا لے تو اس کی بھی گنجائش نکلتی، پورا قانون نہ بنا لے، صرف جزوی طور پر۔ جیسے کلاس میں ایک دو طلباء سے بھی ہمیشہ کیا ہیں بس شیطانی کرتے ہیں، ناغا کرتے ہیں یا اور مسئلہ ہے تو ان کو کیا کرے گنجا کرا ہے تو صحیح ہے۔ پانچ صورتیں ہو گئی۔ اور سنت بال بالکل چھوٹے یا کان کے لو تک اور بالکل بڑے، یاد رکھیں سنت بال اور انگریزی بال میں فرق دو چیزوں میں، ایک کیسے پچے کہ انگریزی بال ہے یا سنت بال ہے، دو نشانی اس کی کہ پہلی نشانی کہ انگریزی بال کے اگلے سے بڑے ہوتے ہیں پیچھے چھوٹے ہوتے ہیں، یا ادھر سے اوپر سے بڑے بڑے نا اور سائڈ سے کٹ جاتے، اس کو فوجی کٹ کہتے ہیں، یہ انگریزی بال ہے، مسنون بال یہ نہیں۔ مسنون بال کے نشانے کے آگے پیچھے سب کیا ہیں برابر، یا تو بالکل بڑے یا بالکل چھوٹے۔ تو پہلا فرق یہ انگریزی بال میں سنت میں کہ انگریزی بال یہ سائڈ سے چھوٹا ہوگا اور سامنے سے کیا ہوگا بڑا، جیسے اکثر اور سنت بال ہر حال میں کیا برابر۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو انگریزی بال ہے نا اس کا جو مانگ ہے نا وہ ایک طرف ہے، دائیں طرف بائیں طرف اس طرف، اور مسنون بالوں کا مانگ وہ بیچ سے ہوگا، جیسے خواتین کے بال ہوتے ہیں، مانگ جانتے ہیں لکیر ہے بال کو تقسیم کرتے اس طریقے سے، تو انگریزی بال یاد ہے کہ ایک طرف سے اکثر بائیں طرف نہ دیکھتے ہیں، یہ انگریزی بال ہے۔ اور مسنون بالوں کو جو مانگ ہے یاد رکھو وہ ادھر سے سیدھ سے ادھر سے تقسیم کرے سے، یہ جب بڑے بال ہو نا
جو بڑے بال اس طریقے سے، یہ دو فرق ہے. ہاں آگے بڑے رکھے چھوٹے رکھو، تین قسم کے بال ہیں، بالکل چھوٹے جیسے میرے بال اس طرح سے رکھو، اور دوسرے کان کے لو تک، یہاں تک، اور تیسرے کندھوں تک. تو تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے کبھی بڑے بھی رکھے ہیں، کبھی چھوٹے رکھے، کبھی درمیانے رکھے. تو انگریزی اور سنت بال میں یہ دو فرق یاد رکھنا. انگریزی بالوں میں کیا ہے، سامنے سے بڑے بڑے، پیچھے سے چھوٹے، یا اوپر سے بالکل ہاتھ سڑوں سے کرتے، یہ انگریزی بال ہے. اور مسنون بال ہر حال میں آگے پیچھے سب کے ہیں برابر. اور دوسرا فرق یہ ہے، مسنون بال کو جو مانگو بیچ سے ہوتا ہے ادھر سے، اور انگریزی بال کو کیا ہے سائڈ سے، یا تو دائیں طرف یا زیادہ تر بائیں طرف ہوتا ہے. یہ دو فرق ہے. تو ایسے نا کہ سنت کے نام پر فیشن کرے، وہ تو غلط طریقے ہے. لیکن نیت اپنے انسان خالص رکھے، بال رکھ کے بڑے بڑے جسے، لیکن کہ ایک جیسے ہو. تو پھر حلق ٹھیک ہے، جائز تو ہے، لیکن آپ اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. اس کو زہد و تقوی سمجھ پرہیزگاری کی نشانی نہیں کہہ سکتے. نبی سے بڑھ کر بڑا کوئی زاہد متقی نہیں. آپ نبی سے دکھاؤ سوا حج عمرہ کے. باقی رہا حضرت علی ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی کبھی اپنے بیٹوں سے نہیں کہا تو بھی گنجے ہو جاؤ، بال اتار دو. اپنا ذاتی مسئلہ کر لیں، شوقی طور پر کسی کو شوق کرے نا، ایک دوسروں کی تاکید کرتا ہے، اپنے ذات کے لیے کرے، کوئی نہیں روکے اس کو. ایک باقاعدہ اس کو ایک قانونی حیثیت دینا، اور جو بال ہے اس کو سزا دینا، یہ نہیں. انسان جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ سمجھے غلطی کر جائے. جن محدثین نے ہم تک حدیث میں پہنچا، جن فقہاء میں، انہوں نے کبھی سر نہیں. امام ابو حنیفہ سے دکھا کبھی حل ہو سکتے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی کی طرف کبھی نہیں. صحابہ کرام زیادہ تر علی کا نام آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی وہ اکثر صاحب سب بال رکھتے تھے. تابعین خاص اوے سے کرنی رحم اللہ کا نام بہت آتا ہے، وہ محلوق الراس تھے، اوے سے کرنی، بڑے بزرگ گزرے. اس کے علاوہ بہت کم شاذ، یعنی بہت کم نام آتے صحابہ کرام میں اور تابعین میں جنہوں نے کہ حل کر دے. ان کا وہ بھی ایسا ذاتی مسئلہ تھا، انہیں زیادہ تر کہ ہیں بال. تو چھ صورتیں میں نے آپ کو بتا دی. ایک بطور عبادت کے حج کا ہوتا ہے، دوسرا بطور عذر کے، وہ بھی، اور تیسرا ایسے تو جیسے گرمی کے موسم لوگ کر لیتے ہیں، اور چوتھی جس کو زہد تک یہ غلط طریقے، اور پانچویں بطور تنبیہ سزا کے کسی کو، یہ بھی جائز، یہ صرف موافقات میں. اور چھٹی صورت جو حافظ ابن قیم لکھے نا کتاب الطب میں، کسی شیخ و مرشد و پیر کے خاطر جب وہ راضی ہو جائے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو شیخ ابن قیم رحم اللہ تعالی شرک کہتے ہیں. تو بھی ٹھیک بار لگ کے، لیکن کہ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو سنت پر عمل کرنا ہو، لیکن فیشن نہ ہو. ہاں انگریزی بال پر گنجا ہونا کیا ہے پھر بہتر ہے. تو ایسے نا کہ سنت کے نام پر فیشن ایک غلط طریقہ ہے. اور انگریزی اور مسنون بال میں آپ کو فرق بتا دی، یہ دو فرق ہے. مسنون بال آگے پیچھے ہر طرف سے ایک جیسے، اور انگریزی کے ہیں آگے بڑے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے. اور دوسرا فرق، انگریزی بال کی جو مانگ ہے وہ اکثر زیادہ تر بائیں طرف سے، اور مسنون بالوں کو سیدھ سے بالکل سر کے. پر زیادہ تر اکابر رسول جتنے محدث وہ سب بال رکھتے تھے. ایک بات بتا رہا، آپ لوگ ناراض نہیں ہونا، ایسے بطور لطیفہ کے وجہ میں نے جتنے کو مخلوق کو راکس دیکھے نا، کوئی سمجھدار نہیں دیکھا، عقل مند ہوشیار خشک صوفی ہوتے، یقین جان لیں. میں جتنے اب تک جن کے حلق والے دیکھا نا، کوئی میں سمجھدار ایسے کیسے نہیں، خشک صوفی تھے ایسے بال رکھ کر. تم اس کو زہد نہیں، میرا مقصد آپ اس کو زہد نہیں سمجھنا، تقوی نشانی نہیں سمجھ، یاد رکھنا یہ غلط طریقہ ہے. کسی نے بھی گنجے ہونے کو زہد و تقوی پرہیزگاری نہیں کرا.
ارے کے سر تراشد کلندر نہ باشد، ہر ایک آہنے دار سکندر نہ باشد. کہتے ہر مونچے صاف کرنے والا گنجا صوفی نہیں ہوتا، کبھی ابلیس بھی بزرگ کی شکل میں آ جاتا ہے. ہر ایک فارسی کہنا ہر ایک آہنی دار سکندر نہ باشد، ہر اسلحہ رکھنے والا بادشاہ نہیں ہوتا ہے، کبھی چور ڈاکو کے پاس بھی اسلحہ ہو جاتا ہے. ہر ایک سر تراشد کلندر نہ باشد، ہر گنجا کہ مونچے صاف کرنے والا نا شلوار کے پانچے اوپر کر وہ بزرگ نہیں ہوتا ہے. شیطان مختلف روپ میں آ جاتے ہیں. تقوی و پرہیزگاری یاد رکھو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں آنے والے افراد دلیل کوئی کرے گا اپنا ذاتی مسئلے کرے، اگر کوئی عالم گنجو کرے ذاتی مسئلے کرے، کس نے روکا اس کو؟ دیکھو وہ ہماری دلیل نہیں ہے، دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے ثابت ہے ہی نہیں. اگر کسی صحابی نے ذاتی طور پر کیا ہوگا تو کسی کو تاکہ آپ بھی گنجے ہو جو میری طرح، یہ کسی نے کہا. ٹھیک ہے اپنا ذاتی تو کرے، کس نے روکا؟ کوئی جائز فعل ہو اپنے ذات تک محدود رکھ کرو، ساری زندگی گنجے ہو جائے، کس نے تجھے روکا ہے؟ لیکن دوسروں کو کہ تاکید کرنا جو عمل نہ کروں پر لان تان، یہ غلط طریقہ ہے، اس کی اجازت نہیں. تو یہ ٹوٹل شیخ ابن تیمیہ، اس کے شاگرد ابن قیم اور دیگر بزرگوں نے تحقیق کی، ان کو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیں، آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. لیکن بات رکھنا افضل ہے، سنت طریقہ ہے. بعض جگہ بالکل اس کو قانون بنائے، بعض جگہوں نے یاد رکھو شریع کو حیثیت نہیں اس کی بالکل. جو بھی کرو مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کرنا ہو، یاد رکھنا بالکل. لباس میں، ہر چیز میں، کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہے، اور آنے والوں کا احوال محتمل الخطا ہے. آنے کا ذاتی مسئلہ کوئی آنے والی دلیل نہیں ہے. برے یہ سلسلہ ابھی شروع ہو گیا، یاد رکھنا یہ حلق زیادہ تر یہ پہلے نہیں رہا اکابر بزرگوں کے دور میں. ٹھیک ہے شخصی طور پر یکا دھوکا کیوں ان کو مسئلہ تو نہیں، لیکن باقاعدہ ان کو قانون حیثیت نہیں دی کہ پورے ادارے میں سب کے سر گیند کی طرف، ایسا تو نہیں ہے. یہ سلسلہ ابھی شروع ہوگا. اگر کسی بزرگ نے کہا مریدین کہا اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا، وہ دلیل نہیں، یاد رکھنا. ابن بطوطہ نے ایک واقعہ لے کر رحلہ میں، عجائب بات ہے کہ ایک جگہ ایسے پہنچے، ایک بزرگ تھا، اس کے داڑھی نہیں تھی اور سر کے بال بالکل عجیب سا، اور مریدین سب داڑھی مونڈے، بڑے بڑے فقہاء مجتہدین سب اس کی مرید تھے. میں حیران ہو گیا، یہ خود سیاح گزرے نا ابن بطوطہ، کہ میں حیران ہوں یار اتنے بڑے شیخ کامل اور داڑھی نہیں ہے، اور مریدین وہ بھی ایسے داڑھی کاٹے. میں حیران ہو گیا. اس زمانے فقہاء محدثین سب اس کی مرید تھے. تو میں نے تحقیق سے کیا وجہ ہے، اتنے بڑے اللہ والے غوث و کتب ہے اور یہ اس کا حال ہے. اس نے کہا اصل وجہ یہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ایک عورت اس پر فرفتہ ہو گئی، بہت کوشش کی کسی نے کسی طریقے سے معصیت مبتلا کرے کہ یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. اس عورت نے ایک چار چلائی، کسی بوڑھی عورت کو اس کے پاس بھیجی، کسی بہانے سے اس نوجوان کو آپ ادھر لے میرے گھر پر، اور یہ نہیں بتانا کہ وہ گھر میں کو پریشانی ہے نا، آپ آج بزرگ آدمی اور دعا کے لیے. بوڑھی عورت کو سمجھائے اس نے کہ جاؤ اس سے یہ کہنا
کہ گھر میں تو پریشان وہ برکت کی دعا کرو اس طریقے سے. میرا نہیں بتانا اس کو. خیر وہ بوڑھی عورت گئی جاسوس بن کر, وہ بزرگ کو سمجھا کہ گھر میں تو پریشانی مسئلہ ہے, آپ آ کے برکت کی دعا کریں. وہ بزرگ آدمی تھے, سیدھے ساتھ اس کے پتہ چل رہے تھے. جب وہاں پہنچے تو عورت ایک دروازے بند کر دے. اسے اب کہاں جاؤ گے؟ اس نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں جان عزت بچانے کے لیے. اس اوپر آسمان اللہ کے ذات ہے, دروازے بند, جال بیچ گئے نا معصیت. اس نے عورت کا کہا مجھے تو باتھ روم جانے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے گئے, اس نے داڑھی سر سب صاف کر کے واپس آ گئے. اب وہ پہلے وہ حسن جمال ختم ہو گیا نا, اب سر کے بال بھی نہیں اور داڑھی بھی نہیں رہی, عجیب سے لگ رہا تھا بالکل. معصیت سے بچنے کے لیے, گناہ سے بچنے کے لیے اسے سر کے بال اتار دے اور داڑھی بھی اتار دے. جب باہر آ کے تو عجیب سے لگ رہا تھا بالکل, مونچھے صاف, داڑھی صاف. سر عورت اسے نفرت کو سے جاؤ یہاں سے بھاگو, دفع ہو جاؤ. اس وجہ سے اب ان کو مرید دیکھا دیکھی سے وہ نہیں کہا تھا. تو ایک عالم نے اس کو کہا آپ اتنے بڑے بڑے اللہ والے داڑھی نہیں رکھتے, اسے کیا باتیں کر رہے داڑھی. اسے کہا آپ کی داڑھی نہیں, اسے داڑھی دکھا دو. اسے ہاں, اسے ایسے کہتے سفید داڑھی آ گئی اچانک, یہ میرے داڑھی. وہ عالم سر لے کے بیٹھ گئے. اسے کہا اندر خبردار کیسے باتیں کی تو نے. عالم سے ایسے کہا آپ داڑھی نہیں رکھتے, اتنے بڑے شیخ مرشد بنے ہو. داڑھی نہیں, میری داڑھی دکھا دو. اس کے ہاں ایسے ہاتھ پھرتی سفید داڑھی سے. دیکھا اب بولو, پھر غائب ہو گئی. ابن بطوطہ تک رحلے میں عجائبات عجائب وہاں سے یہ واقعی اور بھی عجائبات ہے. ان سے ایک یہی تو بڑے ولی تھے, میں اب میں سمجھ گا اس وجہ سے. اسے باقی مریدین کو نہیں کہا ہے, مریدین خود کو شوق کرو اسے, ایک سب مجالے کو کچھ کہہ سکے اسے. صرف ایک عالم نے کہا کہ داڑھی نہیں رکھتے, اسے ابھی داڑھی دکھا دوں تجھے, ایسے کرتی سفید داڑھی کے چہرے پر. عالم خاموش ہے, اس واقعی دیکھو الگ جہاں کا آدمی ہے, باتیں نہیں کر بیٹھو آرام سے. تو دیکھو اسے, دیکھو باقی وہ دلیل دیکھو کہ ذاتی مسئلہ ہوگا. اب اس کو نقش کرو کہ چلے کو داڑھی کاٹے کو کیوں, ذاتی مسئلہ ہوگا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک دن ایسا آ گیا, ہر طرح سے معاشرے میں تو پس فوج نکالنے کو چارہ نہیں تھا. فوج کا کہ داڑھی کٹوا دو, اس طرح کے نکال دو. کیسے کیسے شافی المسلک بہت بڑے عالم گزرے, سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس. ایک دن ایسے آ گئے, فوج سے داڑھی کٹوانی پڑی, اس کو کٹوا داڑھی کو. یہ الگ مسئلہ تھا. بعض کبھی حالات ایسے ہو جائے تو الگ مسئلہ, وہ آنے والوں کے دلیل نہیں ہے. آپ سیرت واقعات پڑھو کہ کیسے کیسے حالات آپ کے سامنے آئیں گے. بزرگوں کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. بہت سے خاص بزرگان دین کے عجیب عجیب حالات ہیں, تو ان کا ذاتی مسئلہ آنے والوں کے دلیل نہیں ہے. اگر ظاہری طور پر ان کا عمل کو خلاف شرع ان کا ذاتی مسئلہ ہے, اس بارے میں کہ معذور ہے, مغلوب الحال ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے. صرف ظاہری کتاب پڑھنے سے کبھی کوئی تاریخ سے نا تعلق رکھو, بڑوں کے واقعات بھی پڑھا کرو. اللہ نے ان کے واقعات مجھے بڑی برکت ہے, خاص کر ابن بطوطہ کا رحلہ پڑھو, پتہ چلے گا. 30 سال قریب اس نے تک سیاحت کی.
770 وفات پائے، شیخ ابن تیمیہ کا دور کا آدمی. چین کے علاقے میں ایسے علاقہ ذکر کرتے بھارت کے سرحد میں، کہا کہ وہاں بڑی مسجد تھی، اس کو متولی وہاں سے پوچھا نا، وہاں ایک درخت تھا، اس کا نام تھا درخت شہادت. درخت شہادت. تو ابن بطوطہ کہتے میں نے پوچھا کہ کیوں اس کو درخت شہادت کیوں کہتے ہیں؟ کہتے اس کے اتنے بڑے پتے ہیں نا، ہر پتے پر جلی الفاظ میں لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول من جانب اللہ. بڑے موٹے الفاظ ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھا ہوتا. تو مسلمان تو ظاہر جانتے، کفار دیکھ کر وہ کلمہ پڑھتے تھے. تو کہتے وہ متولی کر کے ان میں میرا دادا بھی شامل تھا. وہ دادا کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے بعد اسے مسجد بنا، اب میں اس کو متولی ہوں. اس طریقے سے کہ یہاں جتنے علاقے سب مسلمان ہیں، اس اللہ کی قدرت ہے. اس کا نام تھا درخت و شہادت. اس زمانے میں اردو دیتے نہیں، فارسی زبان تھی اور عربی. درخت و شہادت کہتے ہیں کہ پتے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور چین کے بارے کا اتنے ماہر تھے نا کہ میں جب وہاں پہنچا بس وہ باہر کا آدمی جو بھی آ جاتا اس کی تصویر لیتے تھے، فوراً ہاتھ سے بناتے. باہر کا آدمی جو بھی آتا فوراً اس کی تصویر بناتے تھے. میں اگر جو دوبارہ کے دیکھے ہر جگہ میری تصویر لگی ہوئی، یہ باہر سے آئے ہوئے. ایسے ماہر تھے، مجال تک وہ خوش کر سکتے، فوراً پکڑا جاتا. اور کچھ کے چلے جانا تصویر بیچے تھے فلان آ جگہ پر، یہ آدمی اس کو پکڑو. ایسے ماہر تھے. ایک جگہ پہنچا کہ پورے بستی میں بہت سے مدارس تھے، تقریباً 20 کے قریب. مکتبۃ البنات اس زمان مکتبہ کہتے تھے، بنات کے مدرسے تو 25-35 قریب بنو ان کے. ساری عورتیں حافظات تھیں، سب کو قرآن حفظ تھی. پورے بستی میں جتنے عورتیں تھیں، بڑی چھوٹی سب شادی شدہ، سب کو قرآن کریم زبانی حفظ. میں حیران ہوں. اور بھی عجائبات لکھے بالکل. کہتے بصرہ کے جامع مسجد پہنچا، وہ جو خطیب صاحب خطبہ دے رہا تھا ایسے اس الٹی سیدھی عربی. میں حیران ہوں. میں کہ بصرہ اس کے نحوی تو بہت مشہور ہے، نحو کہ بصری کوفی اور نحوی کوفی، اور یہ حال ہے. خود بڑے ادیب آدمی تھے نا. وہاں کسی سے پوچھا یہاں کو نحوی نہیں ہے، اور خطیب صاحب جو خطبہ پڑھتا ہے یہ حال ہے اس کا، اور عربی اس کو نہیں آتی. تو وہاں کا جس علم کی قدر نہ ہو وہاں یہ حال ہوتا ہے. پھر یہاں کچھ بھی نہیں، نحو کی قدر نہیں ہے، ایسے چلتا رہتا ہے. یا نحوی نہیں، بس جو منہ مانگے کہہ دے. بس بہت افسوس ہے. خود مالکی مذہب ہے نا بڑے، کہ ایک جگہ پہنچا سب حنفی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقلد، انہوں نے اپنے مذہب کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں تھا. میں تو مالکی مذہب میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا ایسے کہ میں نماز پڑھی ہو کہ ہنگامہ کھڑا کر دے میرے خلاف، شیعہ آئے ہوئے، رافضی آئے، یہی. میں نے خدا کے بندے میں اہل سنت میں سے امام مالک کے پیروکار ہوتے، بڑے امام مدینہ. نہیں تو شیعہ ہو، یہ فلاں. انہوں نے اپنے مذہب کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں. اسے دنیا میں صرف امام ابو حنیفہ مذہب اور کوئی ہے نہیں، سب حنفی تھے. اب میں اللہ کون کو سمجھا. میں کہہ رہا ہوں خدا کے بندو، میں آپ کے امام کو بھی جانتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام، امام مالک. میں امام مالک کے پیروکار ہوں، اس مذہب کا ہاتھ. نہیں تو شیعہ ہو، یہ. یا اللہ ان کو کون سمجھا دے. پھنس گئے. انہوں نے جا کے بادشاہ کو شکایت لگائی، ایسے شیعہ ہے یہ. بادشاہ بڑا سمجھدار تو اس نے کہا خرگوش سے گوشت کھلاؤ، دعوت کرو خرگوش گوشت. اگر اس نے خرگوش گوشت کھا لے تو سمجھو کہ مالکی پھر اہل سنت میں سے، اگر نہیں کہا تو سمجھو کہ رافضی. کہتے انہوں نے دعوت کی رات کو مجھے کہا میں اور میرے ساتھ، میں تو شوق سے کہا ہے، میں تو مالکی مذہب ہے، ہمارے مذہب میں جائز ہے.
تو میں نے کہا اب جا کے مطمئن ہو گئے کہ نہیں مانتے تھے کون سمجھے گا صرف حنفی وہاں بونی فق مکلے تھے جنگل میں اپنے مذہب کے خلاف کسی کو جانتے نہیں سنا نہیں تھا دنیا میں اور کوئی مذہب ہے کہتے حرمین پہنچا وہاں 4 مصلے تھے حرم شریف میں ادھر حنفی نماز پڑھ ایک ہی نماز ظہر کی نماز ادھر حنفی نماز پڑھا ادھر شافی ادھر مالکی ادھر حنبلی ظہر اثر میں خاموش باقی نمازوں میں اتنا شور ہوتا تھا تو بتو اب مغرب کی نماز ادھر حنفی پڑھا رہے ادھر شافی پڑھ رہے اتنا شور شراب ہے کہ تراویح پر اکٹھے ہوتے تھے ایک حافظ کے پیچھے پڑھتے تھے باقی نماز فرائض اپنے اپنے عید اور دمشق کی جامع مسجد پہ 5 مصلے تھے پھر وہاں گئے تھے 4 اہل سنت کے اور 5 اور روافظ کے پھر ایک ہی وقت 5 جماعتیں ہوتی تھی دمشق کی جامع مسجد اس زمانے کا تعصب مذہبی تعصب بہت ہوتا تھا رفتہ رفتہ پھر گئے ہیں پھر اب وہاں جا کے ایک مسلم ورنہ وہاں 4 جماعتیں ایک ساتھ ہوتی تھی ایک دوسرے سے اتنا شور ہوتا تھا اور خود لیکن مالکی مذہب ہے